السلام علیکم ناظرین، میں محمد سجاد انصاری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ دیکھیں گے صنف ناول پر ترقی پسند تحریک کے اثرات۔ امید ہے کہ آپ سب ترقی پسند تحریک سے واقف ہوں گے۔ اگر آپ کو ترقی پسند تحریک پر ایک ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار خیال کیجیے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس نشست کا۔ 1936 عیسوی میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک وجود میں آئی۔ اس دور میں پوری دنیا تغیر سے گزر رہی تھی۔ اسی دور میں روس میں اشتراکی انقلاب آیا اور پوری دنیا عالمی جنگ سے متاثر بھی ہوئی۔ ہندوستانیوں کی سماجی، سیاسی و معاشی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ ایک طرف یہ مجموعی صورتحال تھی تو دوسری طرف ہمارے ملک کے عوام کے دلوں میں انگریزی عملداری کے خلاف غم و غصہ ابال مار رہا تھا اور ملکی خود مختاری کے جذبے سے سرشار ہو چکا تھا۔ اسی تناظر میں ادب کو آزادی کی آواز بنانے اور نچلے طبقہ یعنی مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کی حمایت کے لیے اس تحریک کی بنیاد پڑی۔ دیکھیے ناظرین، اگر 20ویں صدی کی ابتدا سے ہی اگر ہم لوگ نظر ڈالیں تو دیکھیں گے ہم لوگ کہ آغاز میں پہلی عالمی جنگ ہوتی ہے اور اسی دوران پھر روس میں انقلاب بھی آتا ہے اور تقریباً ممالک میں جو ہے تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہے اور ہمارے ملک میں انگریزی عملداری کے خلاف بھی ہمارے عواموں میں جو ہے غم و غصہ بڑھ چکا تھا اور جو نچلا طبقہ تھا ان لوگوں کی جو زندگی تھی وہ اجیرن ہو چکی تھی۔ لہٰذا جو اس دور کے جو شعراء تھے وہ ایک تحریک برپا کیے جس کا مقصد ادب کو زندگی سے قریب کرنا تھا اور آزادی کی آواز بنانی تھی، اور جو مزدور کش طبقہ ہیں ان کے لیے ان کی حمایت کرنی تھی ادب کے ذریعے۔ آگے دیکھیے، اس تحریک نے ادب کو مقصدیت، حقیقت پسندی اور عوامی زندگی سے قریب تر کیا۔ اس تحریک نے مختلف اصناف ادب یعنی ناول، افسانہ، تنقید اور نظم کو بے حد متاثر کیا۔ اس دور کے حالات سے ناول بہت متاثر ہو چکی تھی اور اس دور کے حالات کے اظہار کے لیے پوری طرح متحمل بن چکی تھی۔ پریم چند کا گودان بھی منظر عام پر آ چکا تھا، جس میں نچلے طبقے کی زندگی کی تمام پہلوؤں کا ایک نادر مرقع پیش کیا مرقع ملتا ہے۔ ان سے قبل جو بھی ناول لکھے گئے وہ اپنے عہد و سماج کی اصلاح کا علمبردار تھے، لیکن اس تحریک کے زیر سایہ جو ناول لکھے گئے ان میں خاص طبقہ نہیں بلکہ عام طبقے کے لوگ نظر آنے لگے۔ اب ناول عوامی مسائل و مصائب کا محور بن گیا۔ اس طرح ناول میں ایک ایسی ریت پروان چڑھنے لگی جو اب تک عام نہ تھا، یعنی کہ اگرچہ 1936 سے قبل ہی پریم چند کا گودان منظر عام پر آ چکا تھا، اس کے بعد لیکن اس سے قبل جو آپ اگر ناول دیکھیں گے تو جو نچلا طبقہ یا دبا کچلا طبقہ ہے ان سے دور تھی وہ ناول۔ حقیقت نگاری تو کر رہی تھی لیکن ان سے دور تھی، اور اس تحریک نے یا پھر پریم چند نے ہی اس کی بنیاد ڈالی، کیونکہ گودان اس کی عمدہ مثال ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ترقی پسند جو ناول ہے وہ اس کی عمدہ مثال ہے۔ اس ریت کو جو جس کی پریم چند نے بنیاد ڈالا تھا اس کو آگے بڑھایا ترقی پسند تحریک نے، جو عام نہ تھا۔ اگرچہ پریم چند کی طرح ان ناولوں میں دیہی زندگی کی اتنی گہری مرقع کشی نہ کی جا سکی، پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے ناولوں میں اس دور کی سماج کا پریشان کن صورتحال کا فنکارانہ اظہار ملتا ہے۔ چونکہ
ترقی پسند تحریک کے جو بھی ناول نگار تھے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور زندگی کو جو ہے دیہی زندگی کو جو ہے تھوڑی دور سے دیکھے تھے، لہٰذا جو دیہی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، ان کو وہ لوگ پیش تو کیے لیکن اتنی بہتر طریقے سے پیش نہیں کر سکے جتنا کہ پریم چند کے یہاں ملتا ہے۔ سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، عصمت چغتائی کا ضدی اور ٹیرھی لکیر، کرشن چندر کا شکست، عزیز احمد کا گریز اور ابراہیم جلیس کا چور بازار اس بدلے ہوئے رجحان اور ترقی پسندیت کی عمدہ نمائندگی کرتے ہیں۔ ان ناول نگاروں نے فن ناول نگاری کو نہ صرف تحریکی مقاصد کا مکمل علمبردار بنایا بلکہ اس کے موضوعات میں تنوع بھی پیدا کیا اور اس کے فن میں کامیاب تجربے بھی کیے۔ ان ناول نگاروں نے تہذیبی و اخلاقی اقدار میں تبدیلی، سیاسی کروٹوں اور عصری ضرورتوں سے ناول کو ہم آہنگ کرنے کا بیڑا بھی اٹھایا۔ ان ناول نگاروں کے بعد اس دور کے تقریباً تمام ناول نگاروں کے یہاں ترقی پسندیت کا رجحان ملتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا میرے بھی صنم خانے، اورا کا دریا، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، صالحہ عابد حسین کا عذرا، رضیہ سجاد ظہیر کا اللہ میغ دے، حیات اللہ انصاری کا لہو کے پھول اور جیلانی بانو کا بارش سنگ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد کے ناول نگار بھی ترقی پسندیت کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک نے صنف ناول کو بے حد متاثر کیا، فن تکنیک میں کامیاب تجربے کیے، موضوعات میں تنوع پیدا کیا اور اسے خاص طبقے سے باہر نکال کر دبے کچلے طبقہ یعنی مزدوروں، مظلوموں، محنت کشوں اور کسانوں کی زندگی سے قریب تر کیا۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا صنف ناول پر ترقی پسند تحریک کے اثرات۔ امید ہے کہ آپ اس سے فیض یاب ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ کو ترقی پسند تحریک پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کریں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو میری کسی جگہ بھی غلطی ملی ہو تو آپ اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اپنی غلطی کو درست کر سکوں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔